بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 50 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا والثانی ان اجتماع کی عبارت سے ہوگی اور من اجزاء بالفعل کی عبارت پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ والثانی ان اجتماع اجزاء الجسم ليس لذاته والا لما قبل الافتراق فالله تعالى قادر على ان يخلق فيه الافتراق الى الجزء الذي لا يتجزأ لأن الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه لزمت قدرة الله تعالى عليه دفعا للعجز وإن لم يمكن ثبت المدعى والكل ضعيف. أما الأول فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة وهو لا يستلزم ثبوت الجزء لأن حلولها في المحل ليس الحلول السريانية حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل. وأما الثاني والثالث فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعل. آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والثانی، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جسم کے اجزاء کا اجتماع نہیں ہے اس کی ذات کی وجہ سے، ورنہ یقیناً وہ افتراق کو قبول نہ کرتا۔ پس اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ اس میں ان یخلق فیہ الافتراق، افتراق کو پیدا فرما دیں، الی الجزء الذی، اس جز تک جو متجزی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جز جس میں ہم نے اختلاف کیا اگر اس کا افتراق ممکن ہو تو لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا اس پر قادر ہونا۔ عجز یعنی بے بسی کو دور کرنے کے لیے، اور اگر ممکن نہ ہو تو مدعا ثابت ہو گیا۔ والکل ضعیف، اور ان میں سے ہر ایک کمزور ہے۔ بہرحال پہلی دلیل تو اس لیے کہ وہ صرف نقطہ کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے، یدل علی ثبوت النقطۃ وہو لا یستلزم، اور وہ جز کے ثبوت کو مستلزم نہیں ہے۔ لأن حلولها، اس لیے کہ اس کا حلول محل میں حلول سریانی نہیں ہے، تاکہ لازم آئے اس کے منقسم نہ ہونے سے محل کا منقسم نہ ہونا۔ اور بہرحال دوسری اور تیسری دلیل تو اس لیے کہ فلاسفہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ جسم مرکب ہوتا ہے اجزاء سے بالفعل۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں والثانی سے دوسری دلیل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے گزشتہ سبق میں مشائخ نے دلیلوں میں سے جن دو دلیلوں کو مشہور قرار دیا تھا، پہلی دلیل کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ والثانی سے آج دوسری دلیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے شراح نے چند دفعات ذکر کی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ جو چیز شے کی ذات کا مقتضی ہوتی ہے وہ اس شے کی ذاتی کہلاتی ہے، اور شے کی ذات سے اس کا زوال نہیں ہوتا۔ مثلاً حرارت آگ کی ذات کا مقتضی ہونے کے سبب اس کی ذاتی صفت ہے،
آگ سے اس کا زوال ممکن نہیں، یعنی جو چیز ذاتی ہوتی ہے وہ زائل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، کسی چیز کا افتراق اور اس کی تقسیم اس کے اجزاء کی اجتماعیت کے ختم ہونے کا نام ہے، کہ اجزاء کی اجتماعیت ختم ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز متفرق ہو گئی ہے، یہ چیز تقسیم ہو گئی ہے۔ اور تیسری دفعہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہیں۔ یہ تین بنیادیں ذہن میں رکھی جائیں تو پھر اس دلیل کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو اب دلیل کو دیکھتے ہیں کہ ان اجتماع اجزاء الجسم لیس لذاتہ، کہ جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت جسم کی ذات کا مقتضا اور جسم کی ذاتی صفت نہیں ہے، کہ ہمیں کوئی بھی جسم بنا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا جسم بننا، اس کے اجزاء کا اکٹھا ہونا، یہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے یا اس جسم کی ذات کا مقتضا نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ اس کی ذاتی ہوتی، لما قبل الافتراق، تو یہ کبھی بھی افتراق کو قبول نہ کرتا۔ یعنی دفعہ نمبر 1 کے تحت اگر یہ اس کی ذاتی صفت ہوتی تو یہ کبھی بھی جدائی کو برداشت نہ کرتا، ہم بھی کبھی بھی کسی چیز کو توڑ نہ سکتے، الگ نہ کر سکتے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت باقتضاء ذات نہیں اور جسم کی ذاتی نہیں۔ جب اجزاء کی اجتماعیت جسم کی ذاتی صفت نہیں ہے تو اس کا زوال ممکن ہے۔ دوسری دفعہ کہ دوسرا ایک نقطہ ذکر کیا تو اس کے مطابق اس کا جدا ہو جانا، تقسیم ہو جانا ممکن ہے۔ اور پھر تیسری دفعہ کہ فاللہ تعالی قادر، کہ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ جسم کے اندر جتنے افتراقات اور کسی جسم کی جس حد تک تقسیم ممکن ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بالفعل موجود کر دیں اور تقسیم کرتے کرتے ایسے جز پر پہنچا دیں کہ پھر تقسیم کا کوئی سلسلہ باقی نہ رہے۔ تو اب وہی آخری جز جس کے اندر اب کوئی تقسیم باقی نہیں ہے، یہ جزء لا یتجزا کہلاتا ہے۔ لأن الجزء الذي تنازعنا فيه، اس لیے کہ یہ آخری جز جو ہمارے اور فلاسفہ کے درمیان محل نزاع ہے۔ اب دیکھیں گے ان امکن افتراقہ، کہ اگر اس کی دوبارہ تقسیم ممکن ہو، اگر ممکن ہے اس کو مزید توڑنا، تقسیم کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے عجز کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر قادر ہونا لازم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کام سے عاجز نہیں ہے۔ تو اگر ممکن ہے کہ اس کو توڑ کر مزید چھوٹا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہوں گے، یعنی وہ مزید تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ مفروض یہ تھا کہ تحت القدرت ساری ممکنہ تقسیمات کو اللہ تعالیٰ نے بالفعل موجود کر دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دی ہے کہ اس سے آگے مزید وہ چیز تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس جز کی مزید تقسیم ممکن نہ ہو، وَإِن لَمْ يُمْكِن، تو ثبت المدعا، تو ہمارا دعوت یہی ہے کہ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے آگے چیز مزید تقسیم نہیں ہو سکتی، جس کو ہم جزء لا یتجزا کہتے ہیں۔ والکل ضعیف، یہ سب دلائل کمزور ہیں۔ اما الاول سے پہلی دلیل کے ضعف کی وجہ بتا رہے ہیں کہ انما يدل على ثبوت النقطہ، کہ اس دلیل سے نقطہ کا ثبوت ہوگا جو ناقابل تقسیم عرض کو کہتے ہیں، یعنی نقطہ ایک عرض ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا، اس سے جزء لا یتجزا کا ثبوت نہیں ہوگا جو ناقابل تقسیم جوہر کا نام ہے۔ کیونکہ دو چیزیں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو یہ ملنا اطراف، کناروں کے ذریعے سے ہوتا ہے،
پس کرہ کا سطح مستوی سے جو ملنا ہوگا وہ بھی اطراف کے ذریعے سے ہوگا، اور کرہ کا ایک طرف وہ سطح سے ملے گا اور سطح عرض ہے، لہٰذا اس کا ناقابل تقسیم جز بھی عرض ہوگا، اور ایسا عرض جو کسی بھی جہت میں قابل تقسیم نہ ہو وہ نقطہ ہے، تو اس سے نقطہ ثابت ہوا نہ کہ جزء لا یتجزا، کیونکہ جزء لا یتجزا وہ تو جوہر ہے، یعنی قائم بذات ہے، وہ عرض تو نہیں ہوتا، لہذا پہلی دلیل کمزور اس بنا پہ ہوئی کہ اس سے نقطہ ثابت ہوتا ہے، آپ تو اس دلیل سے جزء لا یتجزا کو ثابت کر رہے ہیں۔ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب نقطہ کا ثبوت ہو گیا تو اس سے جزء لا یتجزا کا ثبوت بھی ہو جائے گا، کیونکہ نقطہ عرض ہے، اور عرض جو بھی ہوتا ہے وہ قائم بالغیر ہوتا ہے، یعنی ایسے محل کا محتاج ہوتا ہے جو اس کو قائم رکھے، لہذا نقطہ کے لیے بھی کوئی محل ضرور ہوگا، اور عرض اس کا محل عرض نہیں ہو سکتا ورنہ تسلسل لازم آئے گا، لہٰذا جو نقطہ ہے اس کا محل بھی عرض نہیں ہوگا بلکہ جوہر ہوگا، اور نقطہ چونکہ غیر منقسم ہے اس لیے اس کا محل وہ بھی غیر منقسم ہوگا، ورنہ محل کے انقسام سے حال یعنی نقطہ کا انقسام لازم آئے گا، اور ایسا جوہر جو ناقابل تقسیم ہو وہ جزء لا یتجزا ہے، پس اس دلیل سے جزء لا یتجزا ثابت ہوتا ہے۔ حلول دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حلول سریانی اور ایک حلول تریانی۔ حال اگر محل کے ہر جز میں موجود ہو، جیسے دودھ کی سفیدی دودھ کے ہر جز میں موجود ہوتی ہے، چارے کے اندر سبزہ اس کے ہر جز میں موجود ہوتا ہے، تو اس کو حلول سریانی کہتے ہیں، یعنی سرایت کر جائے وہ چیز، اس کی رگ رگ میں پہنچ جائے، تو یہ حلول سریانی ہے۔ حلول تریانی اگر حال محل کے ہر جز میں موجود نہ ہو تو اس سے حلول تریانی کہتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں ایک دوسرے کے لیے ظرف ہو، جیسے صراحی میں پانی کا حلول اور خط میں نقطہ کا حلول، اس کو حلول تریانی کہتے ہیں۔ نقطہ کا حلول اپنے محل میں حلول سریانی نہیں ہوتا ہے، تاکہ اس کے غیر منقسم ہونے سے محل کا غیر منقسم ہونا لازم آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقطہ اپنے محل یعنی خط یا سطح وغیرہ کا کنارہ اور منتہا ہوتا ہے، محل کے ہر جز میں موجود نہیں ہوتا، لہٰذا نقطہ کے ثبوت سے جزء لا یتجزا کا ثبوت نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الثَّانِي وَالثَّالِث کی عبارت سے جو دو دلیلیں بیان کی تھیں شارح نے اس بات جزء لا یتجزا پر، تو اس کا جو مبنی تھا یعنی جس بنیاد پہ وہ دلیلیں تھیں اس مبنی کو باطل قرار دے رہے ہیں کہ فلاسفہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ جسم اجزاء سے بالفعل متعلف ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، تو لہذا ان کی طرف اس بات کو منسوب کر کے دوسری دلیل کو پیش کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔